یتیم ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا عشق والوں کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، ہم آئے ہوئے اپنے تمام معزز مہمان اکرامی جو کہ آج کی اس بابرکت محفل میں ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ We are also thankful His Excellency Consul General of Diplomats. Thank you much for being with us. ساتھ ہی ساتھ ہمارے درمیان ابھی چند ہی لمحوں میں انشاءاللہ آنریبل چیف منسٹر سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آنریبل منسٹر محترم جناب مبین چمانی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ سید جنید علی شاہ صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اور ہمارے دیگر معزز مہمانان اکرامی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ معزز حضرات اکرامی، آج کی اس بابرکت محفل میں ہمارے اس ملک کے معروف اور ممتاز ثنا خوان رسول ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ محترم جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ہمارے ملک کے معروف اور ممتاز ثنا خوان، انشاءاللہ وہ بھی تھوڑی دیر میں یہاں تشریف لائیں گے۔ اور محترم جناب جنید اقبال صاحب، ان سے بھی ہم درخواست کریں گے چونکہ وہ ہمارے اس ملک کے معروف اور ممتاز کمپیئر بھی ہیں، اور الحمدللہ جتنی خوبصورت انداز میں اور جتنی خوبصورت طریقے کے ساتھ اور بالخصوص اس طرح کی مذہبی محفل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی عزت کے ساتھ نوازا ہے، اور یہ ان کا خاصہ ہے۔ تو انشاءاللہ جنید اقبال صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف لا کر نہ صرف وہ آج کے اس بابرکت محفل کے حوالے سے عرض بھی کرتے جائیں گے، اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ ہمارے معروف اور ممتاز قاری و ثنا خواں حضرات ہیں، انہیں بھی یہاں پر مدعو فرمائیں گے۔ ہم ایک دو منٹ کا اس وقت وقفہ لے رہے ہیں تاکہ آنریبل چیف منسٹر صاحب یہاں تشریف لائیں، تاکہ جب جنید صاحب یا ہمارے ثنا خوان رسول جب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائے تو اس دوران کسی طرح کا خلل نہ ہو۔ آپ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بابرکت محفل میں آپ آئے ہوئے تمام شخصیات کے معزز مہمان اکرامی کے ہم شکر گزار ہیں۔ آنریبل گورنر سندھ محترم جناب کامران خان ڈسوری صاحب، جنہوں نے اس بابرکت محفل کا انعقاد کیا، ہمارے بہت سارے معزز مہمان اکرامی میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محترم جناب اختر خان ڈسوری صاحب، محترم جناب جاوید قریشی صاحب، محترم جناب عرفان ٹسوری ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اور زین ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، زید ٹسوری ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ ماشاءاللہ گورنر صاحب کے ساتھ وہ ہمیشہ سے دیگر جو سماجی اور خاص طور پہ گورنر ہاؤس کی جو تقریبات ہوتی ہیں آپ ان کو بھی کور کرتے ہیں، اور ہمارے ایک ایسے ینگ یوٹیوبر کے حوالے سے بھی ہم سب انشاءاللہ ان کی پذیرائی کرتے ہیں۔ تو معزز حضرات اکرامی، چیف منسٹر سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں ہمارے درمیان تشریف فرما ہوں گے۔ ہم ان تمام الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا سب کے شکر گزار ہیں کہ اس محفل، اس بابرکت محفل کو آپ کی خدمت میں، تاکہ وہ لوگ جو کہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں تو وہ بھی اس محفل میں اس کی لائیو ٹرانسمیشن کو دیکھ سکیں۔
ہم خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس بابرکت محفل میں ہمارے درمیان محترم جناب نگراں چیف منسٹر سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ آج کی اس بابرکت محفل میں وہ ہمارے درمیان یہاں تشریف فرما ہیں. 12 ربیع الاول کی اس بابرکت محفل جو کہ گورنر ہاؤس میں منعقد کی جا رہی ہے، آنریبل چیف منسٹر سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب اور ہماری دیگر معزز وزراء صاحبان، ہم ان سب کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس بابرکت محفل میں موجود ہیں. اب میں درخواست کروں گا ملک معروف اور ممتاز قوم پیئر ساتھی ساتھ میں تو یقیناً جتنی انہیں مذہبی معلومات ہیں بحثیت اسکالر بھی الحمدللہ وہ اپنی زبردست خدمات پیش کر رہے ہیں. میں درخواست کروں گا محترم جناب جنید اقبال صاحب کو کہ برائے مہربانی وہ تشریف لائیں اور ہمارے اس بابرکت محفل کے چونکہ آپ کے فالوورز پوری دنیا بھر میں ہیں اور یقیناً آپ اس طرح کی زبردست محفل کا ایک بہترین انداز میں گفتگو کر سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صاحب الجود والکرم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه واله واصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وصل علیہ. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد تمام بزرگوں کی نظر ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میرے انتہائی واجب الاحترام ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر صاحب، میرے انتہائی واجب الاحترام میرے بڑے بھائی
جن کو میرا اپنا وجدان یہ کہتا ہے، میں نے پچھلی محفل میں بھی اسی منچ پہ کھڑے ہو کے بات کہی تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عہدے کے لیے باقاعدہ منتخب کیا ہے۔ 12 ربیع النور کو جن کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا، جناب گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب میرے بہت ہی ہردل عزیز، لوگوں کی خدمت میں ہراول دستے کا کردار ادا کرنے والے سید زادے غوث پاک کی اولاد، ایک بہت بڑی شخصیت کے سپوت جناب ڈاکٹر جنید علی شاہ صاحب، میرے بزرگ جو میرے پیچھے تشریف فرما ہیں، میں کس کا نام لوں؟ ہمارے آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام الحاج صدیق اسماعیل صاحب، جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، پروفیسر محمد قادری صاحب جو کہ ہمارے اساتذہ میں شامل ہوتے ہیں، اور میرے بھائی جناب اے کے میمن صاحب، اور میرے سامنے موجود تمام ہی علماء کرام، تمام ہی ڈیزگنیٹڈ پرسنالٹیز، اور وہ تمام عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مواجہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسألوک الشفاعت یا رسول اللہ کی صداؤں کو بلند کرتے ہیں، جو ریاض الجنہ میں بیٹھ کے کبھی جنت کے ٹکڑے تو کبھی صاحب جنت کو دیکھا کرتے ہیں، جو گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کی میل کو دھویا کرتے ہیں، اور گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے اس تیقن کے ساتھ اپنی عرضیوں کو پیش کیا کرتے ہیں کہ سلام اس پر جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سارے صحائف، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جسے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کر بھی اوروں کو کھلاتا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر کہ جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں، سلام اس پر کہ جس کی مشکیں کھول دی جس نے اسیروں، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر جو خود بدر کے میدان میں آیا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شہدائی الٹ دیتے ہیں تخت کیسریت اوج دارائی، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، اور درود اس پر کہ جس کے بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، درود اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، درود اس پر جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، اور درود اس پر جسے شم شبستان ازل کہیے، درود اس پر کہ فخر بنی آدم جسے کہیے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ تمام ہی حاضرین محفل کو سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے جناب کامران ٹسوری صاحب کو ایک بار پھر گورنر ہاؤس کی ان دیواروں کو، گورنر ہاؤس کی ان فضاؤں کو، گورنر ہاؤس کی ان ہواؤں کو، گورنر ہاؤس کی اس در و دیوار کو، گورنر ہاؤس کی سرزمین کو
اس اعلیٰ و عرفہ ذکر کے منعقد کرنے اور اس پر گواہ بنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس تیقن کے ساتھ کہ انشاءاللہ کامران بھائی جس محبت جس حلاوت کے ساتھ آپ کے والد گرامی بھی تشریف لائے، اختر خان صاحب کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں، جس محبت کے ساتھ اور جس تیقن اور ایمان کے ساتھ آپ سرکار علیہ السلام کی محفل سے جاتے ہیں نا، مجھ جیسا ادنا سا گناہگار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیقن کرتے ہوئے اپنی ادنا سی وجدانی کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ جس منصب پر آپ بیٹھے ہیں، اس منصب پر جب ذہن میں یہ ہوگا کہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پٹا میرے گلے میں ہے، تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ناکام نہیں کر سکتی۔ یہ محفل آپ کے لیے یہاں بھی گواہ بنے اور یہ محفل آپ کے لیے وہاں بھی گواہ بنے۔ میں ابتدا میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ ظاہر اب محفل کا آغاز ہو چکا ہے اور ہمارے ساتھ ملک کے سینئر شناخت حضرات بھی موجود ہیں۔ کامران بھائی کی جب صبح کال آئی، پیار کرتے ہیں، ہر برس ان کی محفل میں موجود ہوتا ہوں، میں کسی اور پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کہیں نہیں جاتا، جب بھی جاتا ہوں ظاہر لیکچر یا بیان کے لیے جاتا ہوں، لیکن یہ واحد پروگرام ہے کیونکہ جس دل کے ساتھ اور جس دل لگی کے ساتھ محفل منعقد کرتے ہیں، یہ محفل میرا یقین ہے کہ پڑھی تو یہاں جاتی ہے، سنی وہاں جاتی۔ تو جب پچھلے برس میں آیا تھا تو میں نے ایک گزارش کامران بھائی کے سامنے رکھی تھی، اور یہ بات میں ظاہر اس وقت مجمع قلیل ہے لیکن جیسے جیسے لوگ پڑھیں گے اور یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو ظاہر ریکارڈ پہ آ جائے کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے بڑا رینڈملی ایک بات کی تھی اور وہ بات یہ تھی کہ میرا اپنا ماننا ہے کہ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکات اچھا، نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکات اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور ان کی ختم نبوت ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کو فارغ کر دینا چاہیے، ہمارے ایمان کی کوئی وقت نہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ میں نے پچھلے برس ایک گزارش کی تھی کامران بھائی سے کہ کامران بھائی جس طرح سے کوئی اچھی بات کسی کی ہو تو اڈاپٹ کر لینی چاہیے۔ پنجاب میں پرویز الہی صاحب نے نکاح نامے میں ایک شک رکھی تھی کہ جب بھی نکاح ہوگا تو اس نکاح میں ایک حلف نامہ شامل ہوگا، اور جسٹس باقر صاحب بھی موجود ہیں، میں ان کی بھی توجہ چاہوں گا، آل رسول کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، پنجتن پاک کے غلام ہیں کہ سرور دو جہاں سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جس طرح پنجاب میں باقاعدہ پرویز الہی صاحب نے اس کو قانون بنا دیا، سندھ کی سطح پر بھی یہ قانون ہونا چاہیے کہ نکاح نامے کے اندر عقیدہ ختم نبوت شامل ہونا چاہیے۔ پہلے تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے؟ ایمان کا معاملہ ہے، کیمرہ دکھائے ذرا، کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے بتائیں جو چاہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کو نکاح نامے کے اندر شامل ہونا چاہیے؟ تمام ہی لوگ تقریباً چاہتے ہیں الحمدللہ۔ پچھلے برس جب میں نے کامران بھائی سے درخواست کی تھی تو بلا توقف بلا تعامل کامران بھائی نے یہاں پر آ کے اناؤنس کیا تھا الحمدللہ کہ وہ میں ضرور کروں، اور میں اس بات کو انتہائی مسرت کے ساتھ اناؤنس کر رہا ہوں کہ آج صبح جب کامران بھائی کی کال آئی ہے تو میں تو صاحب لالچی آدمی ہوں، حریص آدمی ہوں، میں نے پہلا سوال کامران بھائی سے یہ کیا کہ کامران بھائی یہ بتائیے کہ اس معاملے کا کیا ہوا، کیونکہ ایک برس پہلے محفل ہوئی تھی، آج پھر وہی محفل ہے، اسی جگہ ہے، سرور دو جہاں سے کمٹمنٹ۔ غلام مصطفیٰ میری عظمت
نہ پوچھو مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ اور کیا خوبصورت التجا ہے بہت اچھا شعر ہے بجز اس کے زندگی میں نہیں اور کچھ تمنا بجز اس کے زندگی میں نہیں اور کچھ تمنا کہ مجھے موت بھی جو آئے مجھے موت بھی جو آئے تو ہو سامنے مدینہ مجھے موت بھی جو آئے تو ہو سامنے مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ اور میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی کہا المدد محمد کہا المدد محمد تو ابھر گیا سفینہ کہا المدد محمد تو ابھر گیا سفینہ میں گدائے مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نا طبیبو میں غلام مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نا طبیبو میری زندگی جو چاہو میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی
ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ وقت محدود ہے اور یہ ذکر لامحدود ہے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے سب کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ ملک معروف اور ممتاز ثنا خوان رسول الحاج صدیق اسماعیل ستارہ امتیاز پرائڈ آف پرفارمنس نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے معزز خواتین و حضرات اپنے درخواست کروں گا ہمارے اس ملک کے ایک اور معروف اور ممتاز قاری و ثنا خوان کہ جنہوں نے الحمدللہ پوری دنیا بھر میں اور بالخصوص کم و بیش 60 سال سے زائد آپ حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کر رہے ہیں حکومت پاکستان نے آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا ہے تو میں درخواست کروں گا ہدیہ نعت بحضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے محترم جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں محترم جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ملک معروف اور ممتاز ثنا خوان رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے آپ سب کو اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سب کو جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اپنی پڑھی ہوئی مشہور زمانہ نعتوں سے ابتدا کر رہا ہوں میری سب سے پہلے پڑھی ہوئی نعت شریف آپ سب کو معلوم ہے میں نے سب سے پہلے عربی نعت سے ابتدا کی اللہ اللہ الصبح بدا من طلعتہ صبح طلوع ہوئی آپ کے مبارک چہرے سے واللیل دجام وفرتہ اور رات کی رونق بڑھ گئی آپ کی کالی زلفوں سے اور اس میں آتا ہے اللہ اللہ اگر آپ کا جی چاہے تو مل کر میرے ساتھ ضرور پڑھیے گا اللہ اللہ الصبح بدا من طلعته
اللہ 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 ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 ایک اور اپنی پڑھی ہوئی مشہور زمانہ نعت جو آپ پسند کرتے ہیں. فصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آگے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. ایک اور اپنی پڑھی ہوئی مشہور زمانہ نعت جو میں نے بہت پہلے پڑھی ہے آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا. یہ راگ حق ہے
یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا زہے مقدر ایک بڑی خوبصورت نعت آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں مل کر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم مل کر سب پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم بڑی توجہ کے ساتھ اس نعت شریف کو سنیے گا آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں لطف ان کے جدھر جدھر دیکھے لطف ان کے جدھر جدھر لطف ان کے جدھر جدھر دیکھے کام بنتے ادھر ادھر کام بنتے ادھر ادھر دیکھے جو غلام در محمد جو غلام در محمد ہے کیوں کوئی ان کو در بدر دیکھے کوئی ان کو در بدر دیکھے اور توجہ طلب شعر ہے بڑے توجہ کے ساتھ سنیے گا مصطفیٰ جب ہے راہبر اپنے مصطفیٰ جب ہے راہبر اپنے
کیوں ادھر ادھر دیکھے امتی کیوں ادھر ادھر دیکھے مصطفیٰ جب ہے راہبر اپنے امتی کیوں ادھر ادھر دیکھے ایک لمحے میں بات بن جائے ایک لمحے میں بات بن جائے کملی والا جدھر جدھر دیکھے کملی والا جدھر جدھر دیکھے لطف ان کے جدھر جدھر دیکھے کام بنتے ادھر ادھر دیکھے اور آخر میں قصیدہ بردہ شریف کے اشعار الحمدللہ مجھے قصیدہ بردہ شریف سب سے پہلے پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی الحمدللہ آج اس کو ہزاروں لوگ پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے ایک دو اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں آخر میں مولایا صلی وسلم دائما ابدا مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ماشاءاللہ جی ملک کے ممتاز ثنا خان جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب اپنی عقیدتوں کا نذرانہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کر رہے تھے اور دوران محفل آپ نے دیکھا ملک کے ممتاز ثنا خان جناب الحاج اویس رضا قادری صاحب اور ملک ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب تشریف لائے دونوں ہی احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں
بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت ساعتیں ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہم پر ہے، ہم گناہ گاروں پر، سیاہ کاروں پر، بدکاروں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ توجہ آپ کی چاہوں گا، میرے بزرگ اہل علم پیچھے تشریف فرما ہیں، اللہ اس بات پر قادر تھا کہ وہ چاہتا تو ہمیں جانور بنا دیتا، اور وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ وہ نجس اور ناپاک جانوروں میں بنا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے ہمیں انسانوں میں پیدا کیا، اور اس پر بھی اللہ کا فضل و کرم دیکھیں کہ وہ چاہتا تو ہمیں عیسائیوں میں پیدا کر دیتا، تثلیث کے فلسفے کے تحت چل رہے ہوتے، خدا نخواستہ وہ یہودیوں میں پیدا کر دیتا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا معاذ اللہ مانتا، وہ اللہ نہ کرے ہمیں ہندوؤں کی قبیل میں شامل کر دیتا تو ہم مندروں کی گھنٹیاں بجا رہے ہوتے، لیکن اس نے ہمیں کسی ایسی قبیل میں پیدا نہیں کیا، بلکہ اس نے ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی۔